السلام علیکم، ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں ارسلان دورانی. ناظرین و سامعین، رات گئے ایران نے اسرائیل پر اٹیک کیا اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی. اس کے کیا محرکات ہوں گے خطے میں اور اس سے اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا عالمی جنگ تین جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے؟ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالرحمان گجر. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اور انہیں سے پوچھتے ہیں کہ اصل میں ہونے کیا جا رہا ہے. اچھا آپ بتائیں، آپ کی پریڈکشنز کیا ہیں کہ جنگ عظیم تیسری شروع ہونے جا رہی ہے؟ ایران نے حملہ کر دیا، کیا ایران میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اسرائیل پر حملہ کرے؟ تھینک یو ارسلان. دیکھیے، پہلے تو یہ ہے کہ میں جنگ کو عظیم کہنے کے مخالف ہوں. اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2 اور ورلڈ وار 3 کا جو ہے خطرہ، حالانکہ یہ کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے. ایران کی بہرحال جو ہے وہ فورسز بڑی تگڑی ہیں. انہوں نے عراق کی 10 سالہ جنگ بھگتائی ہے اور اس کے علاوہ پراکسیز کے ذریعے پریشان کیا ہوا لوگوں کو. ان کی بحریہ بھی جو ہے وہ گزارے لائق ہے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ مقابلے میں تگڑا ملک ہے، جن کی فضائیہ بہت تگڑی ہے. تو اسی سے سارے عرب ممالک خوف اچھا، کھاتے اس ہیں. پر میں آپ کی بات، یہ آپ نے بات کی کہ بڑا تگڑا ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ہے. ابھی جو ان کا بیان آیا، ان کے جو اسپوکس پرسن ہے آرمی کے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صرف ایک بچی معمولی زخمی ہوگی جو کہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی. اتنے زیادہ بمباری کی گئی ایران کی جانب سے، اتنے میزائل داغے گئے، ڈرون اٹیکس کیے گئے، بٹ رزلٹ کچھ نہیں آ رہے کہ اتنا بڑے لیول پر تباہی ہو جیسے کہ غزہ میں اسرائیل کر رہا ہے ویسی نہیں ہوئی. دیکھیں جی، اسرائیل کے سب سے بڑا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ بہت بڑا پاورفل ہے اور وہی ان کی بنیاد ہے. ان کو بچائے ہوئے ہے حزب اللہ سے، دیگر جتنی بھی یہاں پر حماس سے یا اور بھی جو کوئی مسلم ممالک کی جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں اسرائیل کے خلاف، تو ان کو بچائے ہوئے. دیکھیں، اسرائیل کو امریکہ جو ہے وہ مدد بھی دیتا ہے. ان کو کوئی 400-500 بلین ڈالرز کا اب تک جو ہے وہ ایڈ کی مد میں دے چکا ہے. اسلحہ بھی دیتا ہے، تمام جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے وہ بھی مہیا کرتا ہے. اور اس کے علاوہ اسرائیل کے اپنے سائنٹسٹ بھی اس پر بڑا کام کرتے ہیں. اسرائیل کی جتنی بھی پاپولیشن ہے اس میں خواتین ہیں، مرد ہیں، وہ سب کو جو ہے وہ ٹریننگ لینی ضروری ہوتی ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ ابھی 3 ملین سے زائد کی جو ان کی فورس ہے، بالکل وہ ریزرو فورس سمجھ لیں یا جو بھی ہے، وہ اسرائیل کو بچانے کے لیے موجود ہے. جبکہ ان کا جن عرب ممالک کے ساتھ مقابلہ ہے وہاں پر ایسا کوئی بھی رواج نہیں ہے. وہاں پر تیل کی دولت کے بعد جو ہے وہ انہوں نے لڑنا چھوڑ دیا اور اپنی فورسز پر کم توجہ دی، اپنی عیاشی پر زیادہ دی. ایرانی فورسز ٹھیک ہیں، لیکن مسئلہ ٹیکنالوجی کا آ جاتا ہے، مسئلہ ایئر فورس کا آ جاتا ہے کہ کئی بار اس سے پہلے بھی اسرائیلی فورسز، ایئر فورس نے ایران میں گھس کے جو ہے وہ ان کی ایٹم کے حوالے سے جو کام کر رہے تھے سینٹریفیوجز اسی کو بات کو تباہ کی ہے. بالکل تباہ کیا. عراق کی سینٹریفیوجز کو تباہ کیا. اسی طرح سے شام میں یا لبنان میں مختلف مقامات پر یا حزب اللہ کے خلاف جو جنگ ہے، تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اس کی ایئر فورس سے خوف زدہ ہے. یہ جو ان کی ایمبیسی تباہ کی ہے وہ بھی ایئر فورس نے کی ہے. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ جس کا نہ عرب ممالک حل نکال پایا کئی جنگوں کے باوجود، اور نہ ہی جو ایران کے پاس حل ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ ایرانی، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ جنگ کو ختم ہی سمجھا جائے ان کی جانب سے، اگر کوئی نیا حملہ نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے قاسم سلیمانی کو بھی شہید کیا گیا تھا جب، تو تب بھی انہوں نے امریکہ کے خلاف یہی اتنا ہی معمولی سی جو ایئر سٹرائک کی تھی کہ وہاں پر جو ان کا عراق میں امریکہ کا اڈا ہے وہاں پر اپنے یہی میزائل وغیرہ داغ دیے، راکٹس داغ دیے. مطلب آپ کے مطابق کوئی اتنا بڑا چینج نہیں آنے جا رہا. آل تو یہ بڑا اٹیک تھا اور اس پر پوری دنیا کی نظر تھی اور پورے انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو اٹھایا بھی، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا اٹیک ہم کہا نہیں جا سکتا جس سے کوئی بڑا نقصان ہوا ہو اسرائیل تک. ہمارے ساتھ اور موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں. عمیر صاحب، آپ بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایک نیا چینج ہے اس خطے میں، یہ خطہ تقریباً اب 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ یہ جنگ کی کیفیت میں ہے، کوئی یہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا، تو اس اٹیک کے بعد کیا محرکات ہونے جا رہے ہیں؟ شکریہ ارسلان. آپ دیکھیں جس طرح سے آپ نے بات کی ہے جنگ کی، تو جنگ جب کسی بھی علاقے میں آتی ہے تو وہاں کے لوگوں کا تباہی جو ہے وہ مقدر بنتی ہے. نہ صرف ان ممالک میں انفراسٹرکچر اور دیگر تباہی ہوتی ہے، مالی لحاظ سے نقصان ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس کی مثال جو ہے وہ آپ کو فلسطین میں واضح طور پر نظر آ رہی ہوگی کہ کس طرح سے، اور میں بلکہ اس کو جنگ نہیں کہوں گا بلکہ اسرائیل کی جانب سے نسل کشی کہوں گا فلسطینیوں کی، کہ وہاں پر کس طرح سے قتل عام ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی ریزسٹنس سامنے نہیں ہے. اور ان کا مقابلہ